سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، گئیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں۔ ضمیر آپ بہت اچھی پہچان جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں مضمرات آتا ہے، یعنی کہ مضمر کی جمع۔ مضمر کسے بولتے ہیں؟ بمعنی پوشیدہ کیا ہوا، اور اسے ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ضمیر وہ اسم ہے جو کسی حاضر، متکلم یا ایسے غائب پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اس کی جمع ضمائر ہے، ٹھیک ہے جناب۔ مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے، بمعنی پوشیدہ کیا ہوا، اسے ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ضمیر وہ اسم ہے جو کسی حاضر، متکلم یا ایسے غائب پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا، اس کی جمع ضمائر ہے۔ اچھا، ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اس میں ظاہر یا اس میں مظہر کہتے ہیں۔ یہ آپ تقریباً پڑھ چکے ہیں یہ باتیں۔ جی یہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ جو آپ یہ بات آپ میرے خیال میں پہلی بات پڑھیں گے جو اس کی، یعنی کہ ضمائر کی 5 اقسام ہے۔ نمبر 1 ہے مرفوع متصل، نمبر 2 مرفوع منفصل، نمبر 3 منصوب متصل، نمبر 4 منصوب منفصل، اور نمبر 5 مجرور متصل۔ یہ آپ کو، یعنی کہ آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے، یہ جو ضمائر یہ 5 اقسام ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، یہ آپ کو رٹا ہوا ہونا چاہیے کہ کون کون سی ضمائر ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ اب ان کی تعریفات ہے کہ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی بھی ہو، یعنی کہ یہ پکا قاعدہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کا مطلب ہی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ مرفوع وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی بھی ہو، جیسے ضربتو میں تو ضمیر، جیسے بھی آپ نے مثال میں پڑھا رأیتو کے اندر تو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے یا اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ پختہ قاعدہ ہے جو ضمیر محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، جیسے ضربتو، اور یہ 14 ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی گردان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ تو ہے گردان 14۔ اب کیسے پتہ لے گا؟ ضربتو میں تو ضمیر بارز، یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ ضربتو میں تو ضمیر بارز، اب بھی میں بارز کا تعریف بھی کرتا ہوں۔ ضمیر بارز کسے بولتے ہیں؟ وہ ضمیر جو لکھنے پڑھنے میں آئے، جیسے ضربتو میں تو ضمیر لکھنے میں بھی آ رہی ہے، پڑھنے میں بھی آ رہی ہے، اسے بولتے ہیں ضمیر بارز، ٹھیک ہے۔ اور ضربنا میں نا ضمیر بارز تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم، ضربتا میں تا ضمیر بارز واحد مذکر حاضر، ضربتما میں تما ضمیر بارز تثنیہ مذکر حاضر، ضربتم میں تم ضمیر بارز جمع مذکر حاضر، ضربتی
میں تی ضمیر بارز واحد مؤنث حاضر، ضربتما میں تما ضمیر بارز تسنیہ مؤنث حاضر، ضربتنا میں تنا ضمیر بارز جمع مؤنث حاضر، ضربا میں ہوا ضمیر مستتر ہے یعنی پوشیدہ ہے واحد مذکر غائب، ضربا میں الف ضمیر بارز تسنیہ مذکر غائب ہے، ضربو میں واو ضمیر جمع کی ہے، واو یہ واو، ضربو میں واو ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے، اور ضربت میں ہیا ضمیر مستتر واحد مؤنث غائب، ضربتا میں الف ضمیر بارز تسنیہ مؤنث غائب، اور ضربنا میں نون ضمیر بارز جمع مؤنث غائب۔ اب یہ پکا قاعدہ ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں ہمیشہ فاعل واقع ہوں گی یا نائب الفاعل واقع ہوں گی۔ یہ جو کون سی ضمیریں ہیں جناب؟ ضمیر مرفوع متصل، یہ پکا قاعدہ ہے کہ یہ ضمیریں ہمیشہ فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوں گی۔ یہ تو آپ لکھ لیں، اور یہ بار بار میں بتاؤں گا تو یہ باتیں انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گی۔ یعنی کہ جب یہ ضمیریں بارز آ رہی ہوں، یعنی کہ یہ ماضی کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے تا نا تا تما تم تی تما تننا، یہ جب ضمیریں آئیں گی تو اب ہمیں فعل کے ساتھ متصل تو آئیں گی، اب ہمیں کیا ہے کہ ہمیں فاعل ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے کہ فاعل تو موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جناب؟ جی جی ایک تو فائدہ یہ ہو گیا ہمیں اس کو پہچاننے کے بعد، اگر یہ ضمیریں فعل کے ساتھ آ رہی ہیں متصل ہیں، متصل ہی ہوگی، اب ہمیں فاعل ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے، اب ہمیں مفعول ڈھونڈنا ہے عبارت کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو کلیئر ہوئی؟ جی جی ضمیر مرفوع متصل کی بھی اقسام ہیں، جیسے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، بارز اور مستتر۔ بارز اور مستتر، ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو لکھنے پڑھنے میں آئے، جیسے ضربت میں تو۔ ضمیر مرفوع متصل بارز کے پائے جانے کے مقامات۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ضمیر مرفوع متصل بارز کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ جناب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دو مقامات پر پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ دو مقامات جان لیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ ضمیر بارز ہے، اور یہ بہت اہم سبق ہے۔ اگر یہاں پہ آپ سمجھ لیں گے تو میں بار بار دہراؤں گا انشاءاللہ، یہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دو مقامات کون سے ہیں؟ فعل ماضی میں، فعل مضارع میں۔ اب ماضی میں کون کون سے صیغے ہیں؟ واحد مذکر و مؤنث غائب، جیسے ضربا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب میں۔ یہاں پہ جو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ ضمیر ضربا میں جو ضمیر ہے وہ ہوا۔ اچھا ماضی میں جو ہے نا واحد مذکر مؤنث غائب، ضربا ضربت کے علاوہ یہ 14 صیغوں میں ہے۔ 14 صیغے ہیں نا، ٹوٹل 14 صیغے ہیں، جیسے گردان کے 14 صیغے ہیں، دو صیغے نکل گئے، کون کون سے؟ ضربا اور ضربت، یہ دو نکل گئے تو باقی کتنے رہ گئے؟ 12۔ 14 میں سے دو نکل گئے، ضربا اور ضربت کے علاوہ یہ 12 صیغوں کے اندر جو ضمیر ہوگی ضمیر بارز ہوگی، یعنی کہ ماضی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غائب کا ہے یا واحد مؤنث غائب کا ہے۔ اگر اس کے علاوہ 12 صیغے ہیں تو اب جو ہے اس کے اندر ضمیر بارز ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ان کا فاعل بنے گی۔ ٹھیک اس میں جو دو ہوں گی پہلے کی وہ متکلم کی ہوں گی پھر؟ نہیں دیکھیں، دو تو 14 صیغوں میں سے دو نکل گئے نا، کون سے؟ ضربا نکل گیا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور ضربت صیغہ واحد مؤنث غائب کا، یہ دو نکل گئے۔ اس کے علاوہ جو صیغے بنتے ہیں آپ کے پاس وہ بنتے ہیں جناب 12 صیغے بنتے ہیں ماضی کے۔ کتنے بنتے ہیں؟ 12 صیغے ماضی کے بنتے ہیں۔ ماضی کے 12 صیغے بنتے ہیں۔ اب اگر میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دیکھیں فعلا، جیسے فعلا کو لے لے، فعلا یعنی کہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کو نکال دیں ابھی فی الحال۔ اسی طرح فعلت، اس کو بھی نکال دیں۔ اب اس کے علاوہ کون سا صیغہ ہوگا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلت، فعلنا۔ یہ جو 12 صیغے ہیں ان کے جو ضمیر متصل ہوگی وہ ضمیر بارز ہوگی، وہی ان کا فاعل ہوگی۔ اب ہمیں فاعل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فاعل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے،
اب ہمیں مفعول دیکھنا ہے، وہ 12 سیگے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. ہاں، اور اب 2 سیگے ہے جو ضربا اور ضربت. اب اس کے اندر فاعل کب دیکھیں گے؟ دیکھیں اگر یہ شروع کے اندر آ رہا ہے، جیسے جملہ شروع ہو رہا ہے تو ضربا زید بکرا، تو اب فاعل اس کا یعنی کہ موجود ہوگا، ضربا زید، اب فاعل تو ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ درمیانے کلام میں آ جائے گا تو پھر اس کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ضمیر بارز، وہ جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مستتر ہوگی، وہ ضمیر مستتر ہوگی، یعنی اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. جیسے بولا، جیسے الولد نصرا، اب نصرا پہلا سیگا ہے، کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا ہے. اب اس کے اندر ضمیر ہوا ضمیر مستتر ہوگی. ٹھیک ہے جی. الولد نصرہ میں ہاں، نصرا فعل ماضی ہے نا، اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی وہ مستتر ہوگی، یعنی کہ فعل ماضی کا آپ کو بتا دیا 14 سیگے ہیں، 14 سیگوں میں سے 2 سیگے نکالنے. کون سا؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب کے علاوہ باقی جو 12 سیگے ہیں ان کے اندر ماضی کے اندر ان کے اندر جو ضمیر ہوگی ضمیر بارز ہوگی. ان 12 سیگے کے اندر ہمیں فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، فاعل ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم نے مفعول دیکھنا ہے. یہ بات ہوگی کلیئر؟ یہ تو ہوگی کلیئر، لیکن جیسے کہ ہم نے یہ مثال رکھی تھی ضربا زید بکرا، ٹھیک ہے، اگر اسی کو زید کو پہلے لے آئیں ضربا کو بعد میں، اور یا ضربا بکر زید اس طریقے کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں اگر یہ 2 سیگے ہے، 2 سیگے ضربا ضربت، اگر یہ شروع کلام میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب فاعل تو لفظوں کے اندر موجود ہوگا. جیسے ضربا شروع میں آ رہا ہے، ضربا زید بکرن، ضربا زید بکرن. اب ہمیں فاعل ڈھونڈنے کی بھی حاجت نہیں کہ فاعل لفظوں کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، جی لیکن اگر یہ درمیانے کلام میں آ جائے، جیسے بھی آپ نے بولا، جیسا کہ زید ضربا بکرن، تو اب یہ درمیانے کلام میں آ گیا. درمیانے کلام میں آنے کے اور بھی کئی معنی ہیں، لیکن اب یہاں پہ یہ درمیانے کلام میں آ رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اس کا فاعل بنے گی. ٹھیک ٹھیک، تو یہاں پہ اعراب کی بھی تبدیلی ہوگی. ہاں بالکل. یہ اب وہ ترکیب یہ کہ اب یہ زیدن کو ہم ادھر مبتدا بنا لیں گے اور آگے ضربا بکرن یہ خبر بن جائے گی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اس کی خبر بن جائے گی. یہ جملہ اسمیہ کی مثال بن جائے گی. ٹھیک ٹھیک. یہ یعنی کہ آپ نے 14 سیگے دیکھنے، ماضی ہے، ماضی کے 14 سیگے ہے. اگر 14 سیگوں میں سے 2 سیگے نکال دیں، ضربا ہے ضربت، اس کے علاوہ جو 12 سیگے ہیں ان کے اندر جو ضمیر ہوگی ضمیر بارز ہوگی، یعنی جو ساتھ متصل ضمیر ہوگی وہی ان کا فاعل بنے گی. اب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 2 سیگے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. شروع میں آ رہا ہے تو یہ درمیانے کلام میں آ رہا ہے، اس کے اندر یعنی کہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے فاعل اور ضمیر مستتر بھی ہو سکتی ہے. اچھا، فعل یہ تو ہو گیا، 2 مقامات بتائے تھے نا، فعل ماضی میں پتہ لگ گیا. فعل مضارع میں یعنی کہ ضمہ اعرابی والے 5 سیغوں کے علاوہ بقیہ 9 سیغوں کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر بارز ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی آپ انشاءاللہ فعل مضارع کے گردان بھی پڑھ لیں گے، تو میں تھوڑے سے اس کو بھی بتا دیتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم بے شک یہی ہو جائے ہمارا، تاکہ ہمیں کم از کم یہ ضمائر کے اندر بندہ بہت پریشان ہوتا ہے، یار یہ کون سی ضمیر آ گئی، یہ کون سی ضمیر آ گئی، یہ کون سی ضمیر آ گئی، تو یہ پریشانی ہماری ہو جائے ختم. فعل مضارع جو ہے، جی فعل مضارع میں جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ 5 فعل مضارع میں کہاں کہاں ضمیر بارز ہوتی ہے؟ ضمہ اعرابی والے 5 سیغوں کے علاوہ بقیہ 9 سیغوں کے اندر. وہ 5 سیغے کون سے ہیں؟ یہ وہ یفعلو ہے اور تفعلو ہے اور تفعلو ہے، افعلو ہے اور نفعلو ہے. یہ یاد ہونے چاہیے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. ٹھیک ہے، یہ ان میں جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر بارز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ضمہ اعرابی والے 5 سیغوں کے علاوہ باقی 9 سیغے بچے، یعنی یفعلان، یفعلونا، تفعلان، یفعلنا، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا.
تو یہ جو ہے ان کے اندر جو ضمیر ہوگی 9 سیگے ان کے اندر ضمیر بارز ہوگی. یعنی کہ اس میں کیا پتہ لگا, جب فعل مضارع ہے تو ہم نے دیکھنے ہیں کہ وہ 5 سیگے ہیں دمہ اعرابی والے, دمہ اعرابی والے ہیں تو یا دمہ اعرابی کے علاوہ ہیں, یعنی کہ 9 سیگے ہیں. 9 سیگوں کے اندر تو ضمیر بارز ہوگی, لیکن 5 سیگوں میں ضمیر بارز نہیں ہوگی. ہاں مستتر بارز نہیں ہوگی تو مستتر ہوگی. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جناب, ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی بالکل. لیکن اس کو ہم عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے یہ جو آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا ہے یفعلو اور نفعلو. یہ دیکھیں, یہ تو آپ کو اچھا سوال ہے. یہ آپ کو یہ سیگے یاد کرنے ہوں گے, یہ بے شک لکھ لیں, انگلیوں پہ یاد ہونے چاہیے یہ سیگے. یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. جو آپ ماشاءاللہ مدرس بننا چاہتے ہیں, آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ سیگے آپ کو یاد ہونے چاہیے. یفعلو سیگا واحد مذکر غائب, تفعلو سیگا واحد مؤنث غائب, تفعلو سیگا واحد مذکر حاضر, اور افعلو سیگا واحد متکلم, اور نفعلو سیگا جمع متکلم. یہ 5 سیگے ہیں ان کا, ٹھیک ہے. یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. ٹھیک یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. یہ ان میں دمہ اعرابی آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پیش آتا ہے آخر میں. تو یہ انشاءاللہ مزید انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے تو مزید انشاءاللہ سمجھ پہچان بھی جائیں گے. لیکن ابھی آپ نے کیا پہچاننا ہے, ابھی کہ ضمیر بارز کہاں پائی جاتی ہے. فعل ماضی میں جو ہے 14 سیگے ہیں, 2 سیگے نکال دیں گے. دارابت کے علاوہ 12 سیگے ہیں. فعل مضارع کے دمہ اعرابی والے 5 سیگوں کے علاوہ 9 سیگے, ٹھیک ہے. یہ تو ضمیر بارز ہوگی. دوسری قسم ہے ضمیر مستتر. اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ ضمیر جو لکھنے پڑھنے میں نہ آئے. جیسے دیکھیں, ضمیر بارز جو لکھنے پڑھنے میں آئے, جیسے تو, تما, تم, ضمیر لکھنے میں بھی آ رہی ہے, پڑھنے میں بھی آ رہی ہے, تو یہ ضمیر بارز ہو گئی. لیکن ضمیر مستتر وہ ضمیر جو لکھنے پڑھنے میں نہ آئے, جیسے دارابا میں ہوا ضمیر, ابھی ہم نے بتایا فعل ماضی سیگا واحد مذکر غائب ہوگا, تو اس میں دارابا میں ہوا ضمیر مستتر ہوگی, نہ لکھنے میں آ رہی ہے نہ پڑھنے میں آ رہی ہے, چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہم اس کو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو اعراب پڑھنے میں نہ, اسے اعراب تقدیری بھی کہتے ہیں. تو مستقر کی بات یہ ہو رہی ہے. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, جسے آپ نے بتایا تھا اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے, اور جو اعراب پڑھنے میں نہ اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں. جی بالکل. ادھر کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ بارس اور مستقر انہی میں مستتر, یہ آپ نے اس کے جی بارے میں تھوڑا سا ٹچ مجھے پہلے بھی کیا تھا. ہاں, اس لیے میں آج تھوڑا سا اور آپ کو ٹچ کروں, تاکہ آپ یہ اگر آپ اس کو پہچان جائیں گے نا ضمائر کو, تو پھر آپ کو عبارت پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. پتہ لگ جائے گا بھئی یہ فاعل, اس کا تو فاعل موجود ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, آگے مفعول, اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے, مفعول کے اوپر نصب لگا دیں, بات ختم. جی. اور جہاں پہ اگر یہ فاعل نہ ہو اور درمیانی ہو جملے میں, تو وہاں ہمیں احتیاط دیکھنا پڑے گا. ہاں بالکل, جیسے وہ مثال آپ نے دے دی زید ضربا. اب یہاں کے یہ ضربا فعل ماضی ہے لیکن درمیان میں آ رہا ہے. اب جی ہمیں یہاں پہ ضمیر تو ہوگی, ضمیر مستتر ہوگی, چھپی بھی ہوگی, کیونکہ یہ 14 سیگوں میں سے 2 سیگے ہیں, 12 سیگوں کے علاوہ 2 سیگے, دارابت. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کبھی فاعل ہوگا اور کبھی فاعل جو ہے مستتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ میں تھوڑا سا اور رہ گیا تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. پھر جو ہے نا ضمیر مستتر کی ہے نا, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جائز الاستتار اور ایک ہے واجب الاستتار. انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے, یہ میں بار بار بتاؤں گا تو یہ انشاءاللہ کلیئر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. جائز الاستتار کسے بولتے ہیں؟ کہ وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر بطور فاعل آ سکے. جائز الاستتار, یہ آپ کا سوال آنے ہی والا تھا میرے پاس, تو اس کا جواب آ گیا. جائز الاستتار
وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر بطور فاعل آ سکے، جیسے دارابا ہے، دارابا ہے اس میں ہوا، یا دارابا کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے، جیسے دارابا زیدن، دارابا زیدن، اور ابھی زیدن کو پہلے لے آئے اور دارابا کو بعد میں لے آئے، زیدن دارابا، ٹھیک ہے. اب دارابا ہے، ہوا ضمیر مستتر ہے اس کے اندر، یعنی کہ جائز الاستتار کون سی ضمیر ہے؟ وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر بطور فاعل آ سکے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ٹھیک. اب ضمیر مرفوع متصل جو کا ذکر ہو رہا ہے نا، جائز الاستتار کے پائے جانے کے مقامات. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ضمیر ہے جائز الاستتار جو آپ نے بولی ہے، یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ 3 مقامات پر پائی جاتی ہے، ماضی، مضارع اور صفت کے سیغے میں. ماضی، مضارع اور صفت کے سیغے میں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ماضی اور مضارع میں کہاں کہاں ہوگی؟ واحد مذکر مؤنث کا ایک دارابا، دارابت میں، اور یدریب و تدریب میں. یہ جو ضمیر ہوگی یہ جائز الاستتار ہوگی. دارابا ماضی میں، واحد مذکر مؤنث غائب دارابا، دارابت میں، اور یدریب و تدریب کے سیغوں میں، فعل مضارع میں. اور صفت میں واحد مذکر مؤنث مثلا داربن اور داربتن میں. اور دوسری ہے واجب الاستتار، وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر بطور فاعل نہ آ سکے، جیسے ادریبو میں انا ضمیر ہے. اب ادریبو صیغہ آتا ہے، اب ہمیں فاعل نہیں لانا ہے اس کے لیے، کیونکہ فاعل اس کے اندر پوشیدہ، واجب ہے اس کو فاعل کو پوشیدہ رکھنا. جیسے اب واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے ادریبو، آپ مجھے کہتے ہیں صاحب یہ ادریبو آیا. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے بولا ہے کہ فعل ہوتا ہے تو فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، تو یہ اس کا فاعل ہمیں نہیں نظر آ رہا، تو میں یہ کہوں گا کہ ادریبو یہاں پہ جو ہے وہ یہ واجب الاستتار ہے، وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر بطور فاعل آ نہ سکے، کیونکہ ادریبو کے اندر ایک ضمیر انا جو کہ واجب ہے اس کا مستتر ہونا، وہ فاعل وہ بنے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ادریبو زیدن، نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا منع ہے. ادریبو زیدن نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی. لیکن دارابا زیدن کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جائز الاستتار ہے. لیکن یہاں پہ ادریبو زیدن کے اندر واجب الاستتار ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر بطور فاعل نہ آ سکے، یہ یہاں پہ نہیں آئے گا فاعل. یہ عبارت ہی غلط ہو جائے گی. ادریبو زیدن یہ عبارت ہی غلط ہو جائے گی، کیونکہ ادریبو کے اندر پہلے ہی فاعل موجود ہے، انا پہلے فاعل موجود ہے، اور وہ وجوبن ہے، پوشیدہ ہے وہاں پر. اب 2 فاعل تو نہیں ہو سکیں گے نا. ٹھیک ہے جی. جی جی. اور ضمیر مرفوع متصل واجب الاستتار کے پائے جانے کے مقامات، یہ جو واجب ہے جس کا، تو یہ کہاں کہاں پائیں گے؟ یہ 2 مقامات پر پائی جاتی ہے، مضارع اور صفت میں. مضارع میں واحد مذکر حاضر میں تدریبو. اب یہ صیغہ آ گیا تدریبو، اب آپ کو فاعل لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر انت ضمیر موجود ہے، بس ختم بات ہو گئی، کیونکہ وہ واجب الاستتار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اور واحد جمع متکلم میں جیسے ادریبو آ گیا. اب یہ جو مضارع میں تدریبو اور ادریبو جب آ جاتے ہیں، یہ 2 صیغے، اب آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے. بالکل تدریبو زیدن نہیں کہہ سکتے آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. اور ندریبو کے صیغوں میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ واحد مذکر حاضر تدریبو اور واحد اور جمع متکلم ادریبو ندریبو کے صیغوں میں یہاں پہ ضمیر مرفوع متصل واجب الاستتار کے پائے جانے کے مقامات. یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوتے جا رہی ہے. اب آپ اگر دیکھتے ہیں ادریبو تدریبو ندریبو ہے، آپ کہیں گے یہاں پہ فاعل لانا ہی نہیں ہے، فاعل تو موجود ہے اندر، بلکہ واجب اندر فاعل لانا اس کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح صفت میں جیسے داربان اور جمع داربونا اور دارباتن کے صیغوں میں. اب میں اس کو ایک خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ دوبارہ دہرا لیں گے. یہ دوبارہ انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہاں پہ مستتر ہے، کہاں پہ بارز ہے، کہاں پہ جائز الاستتار ہے، کہاں پہ واجب الاستتار ہے. 1-2 بار تکرار کریں گے نا تو یہ ضمائر کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیں اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں. ضمیر مرفوع متصل کے واقع ہونے کے مقامات. ضمیر مرفوع متصل کی بات چل رہی تھی. اچھا جی، یہ بارز ہوگی یا ضمیر مستتر ہوگی؟ اچھا جب بارز ہوگی تو ہم دیکھیں گے ماضی میں ہے یا مضارع میں ہے.
اگر ماضی میں ہے تو داربت کے علاوہ 12 سیغوں میں، مضارع میں ہے تو یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو 5 سیغوں کے علاوہ میں یہ ضمیر پائی جائے گی، یعنی کہ مضارع میں 9 سیغوں میں پائی جائے گی، ماضی میں کتنے سیغوں میں پائی جائے گی؟ 12 سیغوں میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. اور مستتر جو ہے یعنی کہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی کہ جائز الاستتار یا واجب الاستتار. اچھا پھر جائز الاستتار کہاں پائی جائے گی؟ ماضی مضارع میں، ماضی مضارع میں جیسے ضربا ضربت اور یضربو تضربو میں، یہاں پہ جائز الاستتار ہوگی. اور صیغہ صفت میں، صیغہ واحد مذکر و مؤنث میں. ٹھیک ہے. اور واجب الاستتار جو پوشیدہ ہوگی وہ کہاں پائی جائے گی؟ فعل مضارع میں جیسے تضربو اضربو نضربو میں، اور صیغہ صفت میں صیغہ تثنیہ و جمع میں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کافی وضاحت کر دی ہے، تو یہ آپ نے انشاءاللہ 1-2 بار اور ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. آگے ہے ضمیر مرفوع منفصل. تو یہ وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے انا انتا ہوا، یہ بھی 14 ہیں. یہ ضمیر عموماً جو ہے پکا قاعدہ ہے، یہ مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. یہ انا نحن انتا انتما انتم انتی انتما انتنا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہیں. اب یہ پکا قاعدہ ہے کہ یہ ضمیر عموماً مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. پھر باقی انشاءاللہ ضمیر منصوب متصل کو بعد میں کر لیں گے باقیوں کو. یہ انشاءاللہ دوبارہ میں دہرا دوں گا، بلکہ آپ سوال کر لینا کہ بھئی یہاں پہ کون سی ضمیر پائی جا رہی ہے، بلکہ اب تو کلیئر ہو گیا میرے خیال میں، بہت اچھی وضاحت ہو گئی ہے میرے خیال میں. تقریباً ٹھیک ہو گیا. 1-2 دفعہ اس کی تکرار ہو جائے گی انشاءاللہ اور مزید ہو جائے گا اس میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ 26